السلام علیکم اسٹوڈینٹس. لیسن نمبر 10 سبق نمبر 10 قائد اعظم. یہ ہمارے عظیم قائد اعظم کے اوپر جن کا نام محمد علی جناح تھا. یہ ایک چھوٹا سا پیارا سا مضمون ہے. اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح واز تھے بان پیدا ہوئے آن پر 25 دسمبر 1876 1876 میں ان کراچی میں. قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. واز بارن ایک پیسو فکرہ ہے، ایکٹیو نہیں ہے. ہمیں پیسو کا پتہ ہونا چاہیے. انگریزی میں کچھ ایسے فکرے ہوتے ہیں جو پیسو کے طور پہ ہمیشہ آتے ہیں، جیسے ہی واز بارن، یا جیسے اردو میں انڈے بیچے جاتے ہیں، یہاں انڈے بیچے جاتے ہیں، یہاں گوشت بکتا ہے. یہ پیسو فکرے ہیں. آفٹر بینگ ٹاٹ، پڑھائے جانے کے بعد. ایٹ ہوم، گھر پر پڑھائے جانے کے بعد، گھر پر تعلیم دیے جانے کے بعد. He was sent، انہیں بھیجا گیا. اب یہ بھی پیسے فکر ہے. He was sent to سندھ مدرسۃ الاسلام. گھر پر تعلیم دیے جانے کے بعد انہیں سندھ مدرسۃ الاسلام بھیج دیا گیا. At the age of 16، 16 برس کی عمر میں. He passed، انہوں نے پاس کیا. His matriculation examination from say مشن ہائی اسکول. 16 سال کی عمر میں انہوں نے مشن ہائی اسکول سے میٹریکولیشن یا میٹرک کا امتحان، 10ویں کا امتحان پاس کیا. لیٹر بعد میں in 1893، بعد میں 1893 میں ہی جوائنڈ، انہوں نے حصہ لے لیا، داخلہ لیا لنکنز ان میں. 2 آبٹین، حاصل کریں دا ہائیسٹ، اعلیٰ ترین ڈگری ان لا. بعد میں 1893 میں لا میں اعلیٰ ڈگری کے حصول کے لیے انہوں نے لنکن ان ادارے میں داخلہ لے لیا. ونس، ایک بار. جناح واز فرملی، مضبوط انداز میں. اسٹیبلش، قائم ہو چکے یا قدم جما لیے جب انہوں نے مضبوطی کے ساتھ. ان دا لیگل، قانون کے پروفیشن، پیشے میں. ایک بار قانون کے پیشے میں اچھی طرح قدم جما لینے کے بعد. ہی فارملی، انہوں نے باضابطہ طور پر. انٹر، داخل ہو گئے. پالیٹکس، سیاست میں. ان 1905 میں. اپنے پاؤں قانون کے پیشے میں اچھی طرح جما لینے کے بعد وہ باضابطہ طور پر 1905 میں سیاست میں شامل ہو گئے. جناح بلیوڈ، جناح یقین رکھتے تھے. ان ورکنگ، کام کے لیے، فار کے لیے. ہندو مسلم یونٹی، جناح ہندو مسلم اتحاد میں یقین رکھتے تھے، اس پہ کام کرنے میں یقین رکھتے تھے. ہی، وہ. آلویز، ہمیشہ. لکڈ، دیکھتے تھے. آفٹر، لک آفٹر کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا. ہی آلویز لکڈ آفٹر، وہ ہمیشہ خیال رکھتے تھے. دا انٹرسٹ، مفادات. آف دا مسلمز، مسلمانوں کے. وہ ہمیشہ مسلمانوں کے مفادات کا خیال رکھتے تھے. دیکھیں، مسلم کا ہمیشہ بڑھائے گا. سون، جلدی. ہی ریئلائزڈ، انہوں نے محسوس کر لیا. دیٹ، کے. جلدی انہوں نے محسوس کر لیا کہ دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ، برے صغیر کے مسلمان. اور ہیں ڈیپرائیوڈ آف، محروم کیے جاتے. دیئر، ان کے رائٹس، حقوق. جلدی انہوں نے محسوس کر لیا کہ برے صغیر کے مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. دا آئیڈیا آف پاکستان، پاکستان کا خیال یا تصور واز تھا. گیون بائی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ان 1930. پاکستان کا نظریہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے 1930 میں دیا تھا. اب یہ دیکھیں، دا آئیڈیا پاکستان واز گیون، یہ ایک پیسو فکرہ ہے. اس کا ایکٹیو کیا ہوگا؟ ایکٹیو ہوگا ڈاکٹر علامہ اقبال گیو دا آئیڈیا آف پاکستان ان 1930. تو یہ پیسو ہے، اس کو ایکٹیو بھی کیا جا سکتا ہے. قائد اعظم واز سے کنونسڈ، قائل. قائد اعظم قائل ہو گئے تھے. دیٹ کے سیپریٹ، ایک علیحدہ. سیپریٹ کے SEPARAT، سیپریٹ، علیحدہ. قائد اعظم قائل ہو گئے تھے کہ ایک علیحدہ مسلم ہوم لینڈ، مسلم وطن. واز تھا دا اونلی، واحد وے، راستہ. ٹو سیف گارڈ، حفاظت کرنا. مسلم انٹرسٹ، مسلمانوں کے مفادات. قائد اعظم اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ ایک علیحدہ مسلم ریاست ہی مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کا واحد راستہ ہے. ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت. کریشن، تخلیق. آف پاکستان، اس وقت پاکستان کی تخلیق. واز اے ڈیزائر، خواہش تھی. آف ایوری مسلم، ہر مسلمان کی. اس وقت پاکستان کی تخلیق ہر مسلمان کی خواہش تھی. اینڈ، اور. جناح ایمرجڈ، ابھرے. ایز، بطور. دا لیڈر، رہنما. آف دا مسلم نیشن، مسلم قوم کی. اور جناح مسلم قوم کے رہنما کی حیثیت سے ابھرے، ایمرج کیا. آن مارچ 22-23 1940،
मार्च 22-23 1940 को मुस्लिम लीग ने पास की रेजोल्यूशन करारदाद इन लाहौर में। 22-23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक करारदाद पास की टू फॉर्म के बनाए अ सेपरेट अलहदा मुस्लिम स्टेट रियासत पाकिस्तान। 22-23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में अलहदा मुस्लिम रियासत पाकिस्तान को बनाने के लिए फॉर्म करने के लिए एक करारदाद मंजूर की। ही लेड, उन्होंने रहनुमाई की, होता है वर्ब है लीड, रहनुमाई करना, लीड लेड ये उसकी फॉर्म्स है। ही लेड द पाकिस्तान मूवमेंट, उन्होंने तहरीक पाकिस्तान की क़यादत की, रहनुमाई की, विद साथ ग्रेट अजीम विजडम दानिश एंड इंटेलिजेंस, जहानत, उन्होंने बड़ी जहानत और दानिश के साथ तहरीक पाकिस्तान की रहनुमाई की। द कांग्रेस एंड द ब्रिटिश, ये सी बड़ा और ये बी बड़ा, कांग्रेस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कांग्रेस जो हिंदुओं की जमात थी और बरतानवी हुकूमत अल्टीमेटली आखिरकार अग्रीड, राजी हो गई टू द पार्टीशन, तकसीम करने पर, ऑफ इंडिया हिंदुस्तान। कांग्रेस और बरतानवी हुकूमत आखिरकार हिंदुस्तान की तकसीम पर राजी हो गई। पाकिस्तान 10 इस तरह इमर्ज्ड, उभरा एज बतौर एन इंडिपेंडेंट आजाद स्टेट रियासत, इस तरह पाकिस्तान एक आजाद रियासत के तौर पर उभरा ऑन 14 अगस्त 1947। इस तरह 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलहदा रियासत के तौर पर उभरा। कैदिज्म टुक ओथ, कैद आज़म ने हल्फ लिया एज बतौर द फर्स्ट गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से, पहले वजीर आजम नहीं होते थे, गवर्नर जनरल होते थे। कैद आज़म ने पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ लिया ऑन 14 अगस्त 1947। कैद आज़म ने 14 अगस्त 1947 को पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ लिया, ओथ ली। ही हैंडल्ड, वो निमटे, आल सभी द प्रॉब्लम्स मसाइल ऑफ अ न्यूली नए क्रिएटेड तश्कील शुदा स्टेट रियासत का विद साथ केयर एहतियात एंड और अथॉरिटी अख्तियार, उन्होंने बड़े अख्तियार और एहतियात के साथ नई बनने वाली रियासत के मसाइल को हल किया, हैंडल किया। कैद आज़म टुक ग्रेट इंटरेस्ट, कैद आज़म ने बड़ी दिलचस्पी ली इनमें द फॉर्मेशन, बनाना, तश्कील करना एंड प्रोग्रेस, तरक्की ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन। कैद आज़म ने मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के बनाने में, तश्कील करने में और उसको फरोग, तरक्की देने में, प्रोग्रेस करने में बहुत दिलचस्पी ली। आफ्टर बाद द क्रिएशन, तख्लीक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तख्लीक के बाद, बनने के बाद, ही एडवाइज द स्टूडेंट्स, उन्होंने तलबा को नसीहत की और वो नसीहत ये है, नाउ अब दैट यू हैव अचीव्ड, तुमने हासिल कर लिया है, योर अपना गोल, मकसद, अब जबकि आप लोगों ने अपना मकसद हासिल कर लिया है, पाकिस्तान बना लिया है। यू हैव अ गवर्नमेंट ऑफ योर ओन, तुम्हारे पास अब अपनी हुकूमत है, एंड अ कंट्री, और अपना एक मुल्क है, विच जो बिलोंग्स टू यू, तुम्हारी मलकियत है, तुम्हारे पास अपनी हुकूमत है और तुम्हारा अपना मुल्क है जो तुम्हारी मलकियत है, इन विच, जिसमें यू कैन लिव, आप रह सकते हो, एज फ्री मैन, आजाद अफराद की हैसियत से। अब जबकि आपने अपना मकसद हासिल कर लिया है, अब आपके पास अपनी हुकूमत और अपना मुल्क है जो आपकी मलकियत है और जिसमें आप आजाद अफराद की हैसियत से रह सकते हो। योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हारी जिम्मेदारियां, एंड योर अप्रोच, और तुम्हारी सोच, टू द पॉलिटिकल, सियासी, सोशल, समाजी एंड और इकोनॉमिक, मुआशी प्रॉब्लम्स, मसाइल के बारे में, मस्ट, जरूर, आल्सो चेंज, वो भी जरूर बदलनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारियां और सियासी, समाजी और मुआशी मसाइल के बारे में आपकी सोच को भी बदलना जरूरी है। द ड्यूटीज, फ्राइज, रिक्वायर्ड, जो जिम्मे हैं, ऑफ यू, आपके जिम्मे जो फराइज हैं, आर, वो ये हैं, आपके जिम्मे जो फराइज हैं वो ये हैं। टू डेवलप, तरक्की देना, फरोग देना, अ साउंड, सही सेंस, एहसास, सही एहसास को आपने फरोग देना है। ऑफ डिसिप्लिन, नज्म नस्क का, कैरेक्टर, किरदार को फरोग दें। इनिशिएटिव, आगे बढ़ने का एहसास, एंड और अ सोशल, समाजी, एकेडमिक, तालीमी बैकग्राउंड, पस मंजर। अब आपके जिम्मे जो जिम्मेदारी है जो आपने सरंजाम देनी है वो ये है, एक मजबूत नज्म नस्क का शऊर, किरदार और आगे बढ़ने का एहसास, और एक समाजी, तालीमी पस मंजर का फरोग देना है। यू मस्ट, तुम्हें जरूर चाहिए, डिवोट के वक्त कर दे, योर सेल्फ, अपने आप को,
اب آپ کو چاہیے کہ آپ ضرور وقف کر دیں ہول ہارٹیڈلی پوری دل جمعی سے ٹو یور اسٹڈیز اپنی تعلیم کو پڑھائی کو. اب آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ پوری دل جمعی سے اپنے آپ کو پڑھائی کے لیے وقف کر دیں. فار دیٹ کیونکہ یہی از یور فرسٹ تمہارا پہلا obligation فریضہ ٹو یور سیلف کیونکہ یہی اب آپ کا پہلا فریضہ ہے اپنے آپ سے ٹو یور پیرنٹس اپنے والدین سے اینڈ ٹو دا اسٹیٹ ریاست سے. اور تعلیم کو ہی دل جمعی سے لے لینا یہ آپ کا اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اور ریاست کے لیے پہلا فریضہ ہے. دا قائد ماٹو قائدازم کا مقولہ ورک ورک اینڈ ورک کام کام اور کام از اے کال یہ پکار ہے ٹو ویک جگانے کے لیے آج ہمیں آپ جگانا ویک اپ جگانا. قائدازم کا مقولہ کام کام اور کام ہمیں جگانے کے لیے ایک پکار ہے کال ہے. وی مسٹ ہمیں ضرور چاہیے ورک ہارڈ محنت کریں ٹو اچیو کے حاصل کریں اور ہمارا نیشنل قومی گولز مقاصد ہمیں اپنے قومی مقاصد کے حصول کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے. ایچ ون آف اس ہمیں سے ہر ایک کو شوڈ ٹرائی کوشش کرنی چاہیے اینڈ ایکٹ اپان عمل کرنا چاہیے دا گولڈن سنہری پرنسپلز اصول آف دا قائد جو قائد نے گیو ٹو دا نیشن جو قائد نے قوم کو دیے تھے. ہم میں سے ہر شخص کو ان سنہری اصولوں پر کوشش کرنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے جو قائد نے قوم کو دیے. ہز ہیلتھ ان کی صحت ڈیٹیریوریٹڈ خراب ہو گئی بیکاز آف کیونکہ ورکنگ ہارڈ محنت کی وجہ سے فار کے لیے دا پروگریس ترقی آف دا نیشن قوم کی. ان کی صحت قوم کی ترقی کے لیے سخت محنت کی وجہ سے خراب ہو گئی. ہی ڈڈ ناٹ کیئر انہوں نے پرواہ نہ کی اباؤٹ کے بارے میں ہز ہیلتھ انہوں نے اپنی صحت کے بارے میں پرواہ نہ کی اینڈ کیپٹ اور جاری رکھا ورکنگ ہارڈ محنت کرنا انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ نہ کی اور کام کرنا محنت کرنا جاری رکھا. آفٹر بعد آف بریف النس مختصر بیماری کے بعد ہی ڈائڈ وہ وفات پا گئے آن 11 سپٹمبر 1948 مختصر بیماری کے بعد وہ 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے. اچھا اسٹوڈنٹس ہم نے گرامر کو دیکھنا ہے کہ ہمیں گرامر آنی چاہیے. گرامر کی سپیلنگ دیکھ لیں. گرامر صرف اور نحو کا علم ہوتا ہے اس کو مارفالوجی اور سینٹیکس کہتے ہیں. صرف کیا ہوتا ہے ہر لفظ کا علم ہے اور اس میں پارٹس آف سپیچ آ جاتے ہیں. ان میں نون پرونون ورب ایڈورب ایڈجیکٹو پراپوزیشن کنجنکشن انٹرجیکشن شامل ہوتے ہیں. اور نحو میں کیا ہوتا ہے آرڈر آف ورڈز اینڈ سینٹینس فقرے میں الفاظ کی صحیح ترتیب کا علم ہے. اس میں سبجیکٹ آبجیکٹ یا پریڈیکیٹ آتا ہے. ایک مثال کے طور پر میں نے سبق سے فقرہ لیا ہے. اگر ہم اس کی سینٹیکس اور مارفالوجی صرف اور نحو کا لیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس فقرے کی گرامر آتی ہے. دا قائد ایڈوائزڈ دا اسٹوڈنٹس قائد اعظم نے طلباء کو نصیحت کی. اگر اس کی سینٹیکس یا نحو دیکھیں تو دا قائد سبجیکٹ یا فاعل ہے ایڈوائزڈ ورب ہے دا اسٹوڈنٹس آبجیکٹ یا مفعول ہے. اور اگر ہم صرف کو دیکھیں تو دا آرٹیکل ہے قائد ناؤن ہے ایڈوائزڈ ورب ہے دا آرٹیکل ہے اسٹوڈنٹس ناؤن ہے. یہ چونکہ ایک ایکٹیو فقرہ ہے اس میں ہمارے پاس آبجیکٹ یا مفعول ہے اس لیے اس فقرے کو ہم پیسو میں کر سکتے ہیں. دا قائد ایڈوائزڈ دا اسٹوڈنٹس چونکہ اس میں ڈی ہے سیکنڈ فارم ہے تو اس لیے ہم نے ماضی میں ہی سیکنڈ فارم میں ہی پیسو کرنا ہے. دا اسٹوڈنٹس ور ایڈوائزڈ بائی دا قائد اس کا پیسو ہوگا. اسٹوڈنٹس اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ حافظ.